اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی یہ ویڈیو میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان سے شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ اسے زندگی میں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اس لیے اپنی زندگی کو ضرورت سمجھ کر گزارا کرو، خواہش سمجھ کر گزارا مت کرو۔ ضرورت تو اللہ تعالیٰ کٹے ہوئے ہاتھوں کو بھی پوری کر دیتے ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور اگر بات کریں خواہشوں کی، تو خواہشیں تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس فانی دنیا میں ایسے ہیں جن کی ہر خواہش پہ جان نکلتی ہے، اور ہر خواہش ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اگر ایک خواہش مل بھی جائے تو دوسری کی پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی دوسری ایسی خواہش جو پوری ہونی ناممکن ہوتی ہے۔ جس طرح بادشاہوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ایک ملک ہو تو دوسرا ملک بھی میرے پاس ہو۔ اس وقت دوڑ اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، دوڑ اپنے سٹیٹس کی ہے، بھوک شہرت کی ہے کہ مجھے بھی ملے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان موت کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ میں بھی فلاں جیسا بن جاؤں، میں بھی اسی طرح کا ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس، اس کی قسمت اس نے خود نہیں بنائی، اسے اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی تعریف لوگ کرتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کا مقدر ہی ایسے لکھ دیا۔ جتنا کوئی غلط راستوں پہ لگا کے اپنے آپ کو وہ سب چیزیں چاہتا ہے، تو اس کی بجائے اگر وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور صرف اللہ سے ہی مانگے تو یقیناً میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کرے گا جتنا وہ چاہتا ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، آخرت کا غم جس کے دل میں آ جائے اللہ اس کے کام کو منظم بنا دیتے ہیں۔ دل ہر وقت غنا سے لبریز رہتا ہے، چاہت ہی کوئی نہیں، کوئی تمنا نہیں، سب کچھ ہے، نہ اسے کوئی کھانے کا ذوق اور شوق، یہ کھانا ہوگا تو بہت مزیدار ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نہ اسے یہ غرض، یہ چیز ہوگی تو پھر ہوگا، جو کچھ ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھر دیتے ہیں، صرف دل ہی نہیں بھرتا، اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی بھر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں کا مال ہو، ان کی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں اور ان کا دل بھی بھوکا ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ اور سبھی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے دل سے اور ایسی سوچ سے بھی بنا دے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہے، کبھی شہرت کی بھوک، کبھی مال کی بھوک، کبھی اپنی تعریف کی بھوک۔ میرے عزیز بھائیو، بندے کو پیٹ کی بھوک ہو، وہ سارا دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اور بعض اوقات 8 پہروں کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کھانا مل جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر تعریف کی بھوک آ جائے، شہرت اور لالچ کی بھوک آ جائے، وہ ساری زندگی بھی اپنا ماتھا رگڑتا رہے اور اپنے آپ کو گھسیٹے بھی، تو پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، ایون کہ مٹی میں چلا جائے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر میرے بھائی بہن کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بیماری، ایسی سوچ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ لگائے۔ آخرت کا غم اگر دل میں آ جائے، اس کے بعد اللہ کے وعدے دیکھیں کہ کتنے پیارے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان چلتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب وہ رک کے دیکھے کہ سایہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو سایہ بھی رک جاتا ہے۔ چلتے جاؤ دین کے لیے، جتنا تیز دوڑو گے دنیا بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑی آئے گی۔ اور اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتی ہے؟ دنیا آئے گی اس کے پاس
ऐसे नहीं आएगी कि वो मिन्नतें करता फिरेगा। नहीं, दुनिया ऐसे आएगी जैसे मालिक के सामने गुलाम सवारी को नकेल डालकर मालिक के सामने पेश करता है। यानी दुनिया इस तरह सामने हाजिर होगी, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आखिरत का खौफ अपने दिलों में रखना होगा। लेकिन अगर ऐसे दिल में नशा दुनिया का आ गया, जिसके दिल में एक ही गम है कि क्या बनेगा, मेरा नहीं कोई भी नाम ले रहा, मेरी कोई इस तरह की ताकत नहीं, पहुंच नहीं, फलां के पास तो बहुत बड़े बड़े घर है, फलां ने तो बहुत बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां रखी हुई है, फलां की तो बहुत ज्यादा जमीनें हैं, तो क्या ऐसी सोच सोच कर इंसान मर जाए? ये सारे अल्लाह करीम के फैसले हैं। क्या इसका नतीजा हम ये कर सकते हैं कि किसी दीवार पे टक्कर मारे? अगर किसी को ये चीजें भली लगती है, वजू करे, 2 रक्त नमाज अदा करे और हाथ उठा के कह दो, मेरे मालिक देने वाला तो तू है, मुझे भी तू अता कर दे। अल्लाह यकीनन तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारी आंखों ने देखा भी ना होगा। लेकिन अगर यही फिक्र रहा कि मेरी औलाद का क्या बनेगा, इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनका स्टेटस कैसे बनेगा, मैं इनकी फीसें कैसे अदा करूंगा, पढ़ाइयां मुकम्मल कैसे होंगी, जिसने दुनिया का गम अपने दिलों में पाल लिया, तो ऐसे दिलों का क्या नतीजा निकलेगा? उसकी जिंदगी कभी भी मुरत्तब नहीं होगी, कभी भी भूख उसकी खत्म नहीं होगी, उसके काम कभी भी मुनज़्ज़म नहीं होंगे। दिन को अलग नौकरी, अलग मेहनत और रातों को अलग काम, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, ओवर टाइम भी लगाएगा, लेकिन हालत क्या होगी? काम ही पूरे नहीं होते, जरूरतें ही पूरी नहीं होती। असल में ऐसे लोगों को उनके इस नशे ने इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी ख्वाहिशात कभी भरती ही नहीं। सारी जिंदगी ना उन्हें अपनी सेहतों का ख्याल, ना दीन का ख्याल, सिर्फ पैसा जमा करने का शौक है। और जब ऐसे शख्स बूढ़े हो जाते हैं और उसके साथ ही अगर अल्लाह उन्हें बीमार कर दे, तो वो जमाशुदा पूंजी जितनी भी उसने बचा बचा के रखी थी, तो ऐसी सारी रकम अपनी बीमारियों पे लग जाती है और उसके बाद खाली हाथ कब्र में चला गया। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये जिंदगी नहीं है, ये मुसीबत है। अपने आप को और अपने अमूर को, अपने कामों को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह की कसम आप देखिएगा कि आपकी सोच से 1000 गुना आपका रब आपको अता करेगा। और यहाँ पर मैं अल्लाह पाक का एक फरमान कुरान मजीद का लिखा हुआ बयान करता हूँ, जिसमें मेरा अल्लाह करीम फरमाता है, जिसका मफहूम कमोपेश ये बनता है, ये उन भाइयों और बहनों के लिए है जो खुदा न खास्ता अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की मदद से मायूस हो जाते हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा जो कमोपेश बनता है, मफहूम, वो मैं आपको बयान करता हूँ कि मेरा अल्लाह करीम फरमाता है कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो तुम छत पर चढ़ जाओ और रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लो। अगर इस तरह तुम अपने गुस्से को पूरा कर सकते हो तो कर लो। तो असल में इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें क्या समझाया है? हमारा यकीन और हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी सो जाता है, थक जाता है, कोई काम पड़ जाता है। अल्लाह को रोजाना नए से नए काम है, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि वो ना थकता है और ना ही कभी किसी को भूलता है। तो हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, अपने सब काम अल्लाह के सुपुर्द कर दें, 5 वक्त की नमाजें पढ़ें और रोजाना सूरह यासीन की तिलावत करें, सुबह को भी और शाम को भी। और उसकी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला सब कामों में उसकी मदद करते हैं। जो बंदा सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ता है और उसके बाद जब बंदा सुबह उठता है, वजू करता है, तो सुबह फजर की नमाज के वक्त फजर की सुनते पढ़ ले और फर्जों को पढ़ने से पहले एक तस्बीह कर लिया करे। तो 11-12 दूसरे बहमी नमाज वाला पढ़े। उसके बाद ये आयत तिलावत करे सूरह तलाक की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका कमोपेश मैंने ये मानता है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा
اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کی صرف ایک تسبیح کرے، اس کے بعد پھر 11 بار درود مہمی نماز والا پڑھے، اس کے بعد پھر فجر کے فرض ادا کرے، اور اپنے روزمرہ کے جو وظائف ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، جو تسبیحات ہیں وہ کرے، اور اسی طرح ایک تسبیح شام کو مغرب کی نماز کے بعد کر لے، تو یقیناً میرا اللہ کریم اسے بے حساب اور بے پناہ مال و دولت اور رزق سے نوازے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دعا کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان موجود ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ میں نے کم و بیش حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کیا ہے۔ تو دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی، کہ اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مال و دولت اور وافر رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔